ریاکاری دے متعلق پچھلے درس کے اندر گفتگو ہوئی سی، اسے سلسلے نو اگے لے کے سامنے آئے۔ مسند امام احمد دے اندر حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت موجود ہے کہ یہ رون لگے۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں روندے ہو؟ آکھیا کہ ایک گل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنی سی، او مینوں یاد آ گئی۔ میں ایک گل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنی سی، او یاد آ گئی ہے، اس نے مینوں رلایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں اے فرمایا سی، حضور نو اے فرماندے ہویاں سنیا سی کہ میں اپنی امت دے اوتے شرک اور شہوت خفیہ دا اندیشہ کرنا، شرک دا اور شہوت خفیہ دا جڑا ہے میں ویدا پیاں اپنی امت دے اندر اندیشہ کرنا کہ انہاں دے اندر پائی جانی ہے۔ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ دی امت یا رسول اللہ تہاڈی امت بھی تہاڈے تو بعد شرک کرے گی؟ یا رسول اللہ تہاڈی امت تہاڈے ظاہری دنیا تو پردہ فرمان تو بعد شرک کرے گی؟ فرمایا ہاں، مگر وہ لوگ سورج چاند اور پتھر دی بت پرستی نہیں کرن گے، جس طرح دوسرے مشرک نے نہ سورج نو پوجن لگ پین گے، نہ چاند نو پوجن لگ پین گے، انہاں دی عبادت کرن لگ پین، نہ بتاں دے اگے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوئے گا، بلکہ اپنے اعمال دے اندر ریاکاری کرن گے۔ آخر کے رب نو بھی راضی کر لئیے تے نال بندیاں نو بھی راضی کر لئیے۔ جے تو رب نو راضی کر لئیو تے نال بندیاں نو راضی کر، یعنی رب دے نال کسے نو شریک ٹھہرا رہے ہو، اس وقت تسی رب دے نال کسے نو شریک ٹھہرا رہے ہو۔ جے تو رب نو راضی کر رہے ہو تو پھر رب نو ہی راضی کرو۔ نماز رب واسطے پڑھ رہے ہو، بس سوچو کہ اللہ دی واسطے پڑھ رہے ہیں تو اللہ نے ہی قبول کرنی۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں پھر آپ فرماتے نے کہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ شہوت خفیہ ایک ہی چیز ہے۔ فرمایا صبح نو روزہ رکھے گا، پھر کسی خواہش کی وجہ تو روزہ توڑ دے گا۔ صبح نو روزہ رکھیا ہے، دوپہر نو کسی چیز کھان دا دل کیتا ہے یا کچھ اور دل کیتا ہے، انہیں روزہ توڑ دیتا ہے، یعنی اپنی شہوت دی جڑی ہے نا وہ پیروی کرے۔ میرے دوستوں نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضور نے 1450 سال پہلے فرمایا سی کہ مینوں انہاں دو چیزاں دا اپنی امت کو خوف ہے۔ اج امت انہاں چیزاں دی اندر مبتلا ہو گئی۔ اسی اپنے نفس پرستی دے مگر چلن والے ہیں، اسی کوئی بھی نیکی کرنی ہے تے اس دے اندر ساڈی ریاکاری ضرور بے ضرور موجود ہوندی ہے۔ حضور دے غلامو بڑی قابل توجہ حدیث مبارکہ ہے۔ امام احمد نے، امام مسلم نے، امام نسائی نے تین کتابوں کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت نقل کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب تو پہلے قیامت دے دن ایک شخص کا فیصلہ ہوئے گا جڑا شہید ہویا ہوئے گا۔ قیامت دن جدو اللہ تبارک و تعالی دی پاک برکت کے اندر سارے جانے واری واری حساب دینا ہے نا، جڑا کوئی دنیا دے اندر کیتا ہے، اور میں پہلا شخص جائے گا جڑا اللہ دی راہ دے اوتے لڑدے ہویا شہید ہویا ہوئے گا۔ وہ حاضر ہوئے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتاں یاد کرائے گا کہ دس میں تینوں فلاں نعمت دیتی سی، فلاں دیتی سی، فلاں دیتی سی، انہوں نے پہچانے گا، یعنی اقرار کر لے گا کہ یا اللہ واقعی تو مینوں فلاں بھی دیتا سی، فلاں بھی دیتا سی، فلاں بھی دیتا سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ دس انہاں نعمتاں دے بدلے تو کی عمل کیتا ہے، میں تینوں انیاں ساریاں جو نعمتاں دیتیاں نے، دس انہاں نعمتاں دے بارے تو کی عمل کیتا ہے۔ وہ بندہ آکھے گا کہ یا رب العالمین میں تیری راہ دے اندر جہاد کیتا ہے، یہاں تک کہ لڑدیاں لڑدیاں میں تے شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس واسطے لڑیا سی لوگ تینوں بہادر آکھن، تیرے دل دے اندر ایک خواہش سی کہ مینوں لوگ لڑدا ہویا ویکھن، اگر اینڈ جی تے بہادر ہی کوئی کون، اس وقت کوئی لڑاکا ہی کوئی کون، اے تیرے دل دے اندر خواہش ہوندی سی اگر تو خالصتاً میرے واسطے لڑدا تے تیرے دل دے اندر دنیا نو خوش کرن دی خواہش نہ ہوندی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس واسطے جہاد کیتا کہ لوگ تینوں بہادر آکھن، لہٰذا لوگاں نے کہہ دیتا ہے، لہٰذا لوگاں نے کہہ دیتا ہے، پھر حکم ہوئے گا کہ انہوں منہ دے بل گھسیٹ کے جہنم دے اندر سٹ دے۔ حکم ہوئے گا کہ انہوں منہ دے بل گھسیٹ کے جہنم دے اندر سٹ دیو۔ اجر انہوں میں دینا سی، اے بندے نو خوش کرتا پھر
لڑائی انہیں میری رضا دی خاطر لڑنا سی، میرے رستے تے لڑنا سی، پھر اہدے دل دے اندر لوگوں دی خواہشات کیوں آئی؟ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہو۔ اور فرمایا ایک اور شخص جس نو اللہ نے علم دیتا ہوئے، علم پڑھیا اور پڑھایا، قرآن پڑھیا، وہ حاضر کیتا جائے گا، اس نو بھی رب تعالیٰ اپنی نعمتاں دی یاد دہانی کرے گا، نعمتاں نو پہچانے گا۔ رب فرمائے گا دس اینیاں جو نعمتاں تینوں دتیاں سن، دس تو کے کیتا ہے، دس تو کے کیتا ہے؟ وہ بندہ آکھے گا کہ میں تیرے رستے دے اوتے علم سکھیا ہے، پھر علم سکھایا ہے، قرآن پڑھیا ہے، پڑھایا ہے۔ رب فرمائے گا تو جھوٹا ہے، رب فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس واسطے پڑھیا ہے تاکہ تیرا نام بنے، لوگ آکھن یار او وڈا بڑا عالم ہے، او بڑا وڈا عالم ہے۔ لہذا تو قرآن اس واسطے پڑھیا سی، لوگ آکھن کہ یار اندے نال دا تے کاری کو نہیں، اے تو دل دے اندر خواہش رکھ کے پڑھیا سی۔ درس نظامی بھی اس واسطے کیتا سی کہ لوگ آکھن کہ یار فلاں عالم ہے، فلاں عالم ہے۔ اور میں لہذا تینوں دنیا دے اندر کہہ دیتا گیا، لوگوں نے تینوں قاری بھی آکھ لیا ہے تے لوگوں نے تینوں عالم بھی آکھ لیا ہے، جو تو دل دے اندر خواہش رکھ کے پڑھیا سی، یہ تو رب میری رضا، رب فرمائے گا جے تو میری رضا دی خاطر پڑھدا، پھر تیرے دل دے اندر خواہش نہ آندی، تینوں باویں کوئی عالم آکھے نہ آکے، تو آکے گا میں رب تعالیٰ دا حکم سمجھ کے قرآن بھی پڑھیا ہے، آقا علیہ السلام دا فرمان بھی پڑھیا ہے، اے رب نے میری ڈیوٹی لئی ہے، میں ایک کام کر رہے ہیں، مینوں کسی خطابت دی وغیرہ وغیرہ لمبے لمبے القاب دی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، حکم ہوئے گا اینو بھی منہ دے بل گزیٹ کے جہنم دے اندر سٹ دے۔ آقا علیہ السلام دے غلامو، پھر ایک تیسرا شخص لایا جائے گا جس نو خدا نے بڑا ہی مال دیتا ہو، بہت زیادہ مال دیتا ہو، ہر قسم دا مال انہوں دے کول موجود ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں اپنی نعمتاں دسے گا کہ میں تینوں فلاں بھی نعمت دیتی سی، فلاں بھی نعمت دیتی سی، فلاں بھی نعمت دیتی سی، نعمتاں نو پہچانے گا۔ رب فرمائے گا تو انہاں دے بدلے کی کیتا ہے؟ انہاں کچھ میں تینوں دیتا ہے، تو دس دنیا دے وچ رہندے ہویاں تو کی کیتا ہے؟ واقعی عرض کرے گا میں کوئی رستہ ایسا نہیں چھڈیا جس کے اندر خرچ نہ کیتا ہو، جتھے بھی مینوں پتہ چلدا سی کہ فلائی کام میں اللہ دی رضا والا کام ہے، اللہ نو راضی کرن والا کام ہے، مگر میں اون دے وچ تیری رضا دی خاطر خرچ کرتا سی۔ رب فرمائے گا تو جھوٹا ہے، رب فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس واسطے خرچ کردا سی کہ پنڈ دے لوگ آکھن یار اے بڑا ہی سخی ہے۔ جدوں تو 100 روپیہ کسی مسکین غریب نو دیندا سی تے دل دے اندر خیال ہوتا یار چار بندے ویکھن آکھن یار چودھری صاحب تے بڑے سخی نے، لہٰذا تینوں دنیا نے کہہ دیتا ہے تو سخی ہے۔ اگر تیرے دل دے اندر اے تمنا ہوندی کہ میں رب دی رضا دی خاطر دے رہا، میں کسی نو بھی کھان واسطے نہیں دے رہا، تے پھر رب تعالیٰ فرمائے گا میں تینوں اج اس کا حصہ دیندا۔ لہٰذا تیرے دل دے اندر اے خواہش سی، تیرے دل دے اندر اے حسرت سی کہ لوگ مینوں آکھن کہ بڑا ہی سخی ہے، بڑا وڈا سخی ہے، لہٰذا تینوں دنیا دے اندر سخی کہہ دیتا گیا ہے۔ پھر بھی حکم ہوئے گا اینو بھی جہنم دے اندر منہ دے بل گھسیٹ کے سٹ دیتا ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے حضور دے غلامو، اے تین کم ایسے نے، اللہ دی راہ دے اتے خرچ کرنا، علم دین سیکھنا، رب دے رستے دے اتے شہید ہو جانا۔ حدیث مبارکہ دے اندر آندے کہ شہید دا اجے پہلا قطرہ خون دا ڈگدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دا کرم پہلے ہو جاندے اس دے جنت دا اپنا ٹھکانہ پہلے ویکھ دے۔ بعض نے کہ رب تعالیٰ انہوں اپنا دیدار کروا دے۔ اور عالم دین آقا علیہ السلام دے غلام جدو کوئی بندہ طالب علم دین واسطے نکلدا ہے، رب تعالیٰ دے فرشتے اس دے پیراں تلے اپنا پر بچھا دے۔ اور صحیح حدیث مبارکہ تو ثابت ہے کہ ایک عالم دین بندا ہویا یعنی پڑھدا یا پڑھاندے ہوئے چلا جائے گا دنیا تو، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں صدیقین وچ اٹھائے گا، یعنی اس دا بڑا ہی مرتبہ ہوئے گا۔ اور جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رستے دے اوتے خرچ کر کے جائے گا قیامت دن اس دا بھی بڑا مقام اور مرتبہ ہوئے گا۔ یہ ضرور ہون گی حدیث مبارکہ تو ثابت نے، لیکن اس وقت جدو اے تینے کام ساڈے رب دی رضا دی خاطر شہید بھی ہوواں گے اس واسطے
کہ لوگ مینوں بہادر نہ آکھن بلکہ میں اللہ دے راہ تے لڑ رہا اگر میں شہید ہوواں گا میرا رب میرے اوتے راضی ہو جائے بندے ہوندے نے نہیں ہوندے جو مرضی ہوے میرا رب میرے اوتے راضی ہو جائے دنیا دی کوئی خواہش نہیں ہے میرے اندر مینوں کوئی شہید آکھے یا نہ آکھے مینوں کوئی بہادر آکھے یا نہ آکھے لیکن میرا رب میرے واسطے راضی ہو جاوے رب انہوں ضرور بے ضرور انعام اگر کوئی عالم دین بھی اس واسطے پڑھتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے میں رب دے قرآن پڑھا رب دا احکام پڑھا حضور دا فرمان پڑھا لوگوں نو پڑھاواں دنیا مینوں عالم آکھی یا نہ آکھی کوئی توقع نہیں ہے کسی کو کوئی مینوں دے یا نہ دے کوئی توقع نہیں ہے کسی کو اللہ تبارک و تعالی اس عالم نو بھی اس دے والدین نو بھی قیامت دے دن بڑی نشانہ عطا فرمائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام جے اگر دل دے اندر ہی ہوے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضور دا کلمہ پڑھن والے میری تے پیٹ ہے کئی باری بندے لڑ پیندے نے آندے نے یار تسی مینوں خطاب واسطے بلایا میری نام دے نال بڑے بڑے لقب کیوں نہیں لایا میرے نام دے نال مفتی کیوں نہیں لایا میرے نام دا فلاں کیوں نہیں لایا فلاں کیوں نہیں لایا اج دنیا اس چیز دی خواہش کرتی اج دنیا اس چیز دی خواہش کر دی لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اس فرمان تو سانو عبرت حاصل کرنی چاہیے دعائے خالق کی کائنات مالک السماوات تو مینوں اسی ساری دنیا دے اندر رہندے ہوئے فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ریاکاری جیسی موذی مرض تو مینوں محفوظ فرمائے وما علینا الا البلاغ